پاکستان آف شور ایکسپلوریشن بڈ راؤنڈ 2024 کا آغاز ایک دہائی سے زیادہ عرص کے بعد عمل میں آیا، جس سے آف شور سیکٹر میں ENP سرگرمی بحال ہوئی، جبکہ تیل اور گیس کی متعدد دریافتوں سے امپورٹ سبسٹیوشن میں مدد ملی اور انرجی سیکیورٹی میں بہتری آئی۔ ENP کمپنیوں نے مستقبل میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 5 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پہلے سے رواں فیلڈز پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان کی استعداد بڑھانے کے منصوبوں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 ٹائٹ گیس پالیسی میں ترمیم، بیٹر پرائسنگ سمیت متعدد پالیسی اصلاحات سے کمپیٹیٹیونیس میں بہتری آئی۔ ریفائننگ اینڈ ڈاؤن سٹریم سیگمنٹ میں پاکستان ریفائننگ پالیسی 2023 کے ذریعے مومنٹم دیکھنے میں آیا ہے، جس سے یورو 5 اپ گریڈز اور استعداد میں توسیع لانے میں معاونت ملی۔ فیول پرائس کی ڈی ریگولیشن کی جانب اقدامات کا مقصد کمپٹیشن اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ جناب اسپیکر، ریکوڈیک میں واقع تانبے اور سونے کی کانیں ہمارے مستقبل کا ایک اہم اثاثہ ہے۔ حکومت اس اثاثے کو مفید بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی جنوری 2025 میں مکمل کی گئی۔ اس منصوبے کی متوقع کارکنی کی مدت 37 سال ہے، جس کے دوران ملک کو 75 ارب ڈالر سے زائد کے کیش فلوز انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ اس منصوبے کے تحت تعمیراتی کام میں 41,500 ملازمتیں فراہم ہوں گی۔ کمیونٹی پروگراموں، مقامی خریداری، ماحولیاتی سیف گارڈز اور نمایاں CSR کنٹریبیوشنز کے ذریعے نمایاں سماجی و اقتصادی ترقی کا حصول ممکن ہوگا۔ اس منصوبے سے 7 ارب ڈالر کے ٹیکس اور 7.8 ارب ڈالر کی رائلٹی متوقع ہے۔ برآمدات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ریکوڈیک سے پورٹ قاسم اور گوادر تک سڑک اور ریل کے ذریعے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ منصوبہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب میں ٹیرف ریفارمز کی طرف آؤں گا۔ حکومت سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت تجارت نے کمپیٹیٹیو، متنوع اور برآمدات پر مبنی ملکی معیشت کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت معاشی ترقی، کاروبار کو سپورٹ کرنے اور برآمدات کو فروغ دینے کے واضح ویژن کے ساتھ ایک جامع ٹیرف ریفارمز پیکج متعارف کروا رہی ہے، جس کا مقصد موجودہ ٹیرف کو مناسب بنانا ہے تاکہ برآمدات کو بڑھا کر معاشی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق درج ذیل ٹیرف اصلاحات کو نیشنل ٹیرف 2025-30 پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، 4 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی ACDs کا خاتمہ۔ نمبر 2، 5 سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیز RDs کا خاتمہ۔ نمبر 3، کسٹم ایکٹ 1969 کے 5ویں شیڈیول کا 5 سالوں میں اختتام۔ نمبر 4، کل 4 کسٹم ڈیوٹی سلیبز 0%، 5%، 10% اور 15%۔ اور نمبر 5، زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کی حد 15%۔ ان ٹیرف اصلاحات کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا تاکہ کاروبار کسی خلل کے بغیر اس تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے اور ان کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ معیشت کے تقریباً تمام شعبے ان اصلاحات سے مستفید ہوں گے، جن میں فارماسیوٹیکل، IT اور ٹیلی کام، ٹیکسٹائل، انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق ان اصلاحات کے کامیاب نفاذ کے بعد پاکستان کے اوسط ٹیرف خطے میں سب سے کم ہو جائیں گے اور ہم ویتنام اور انڈونیشیا جیسے ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان اصلاحات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں اب امپرومنٹ ان ڈیٹ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے ہماری معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے سے ہماری معیشت کے تناسب سے قرضوں کے حجم میں کمی آئی ہے۔ آج سے 2 سال قبل ہماری ڈیٹ ٹو GDP ریشو تقریباً 74% تھی، جو کہ اب 70% سے بھی نیچے آ گئی ہے، جسے ہم آگے چل کر انشاءاللہ مزید کم کریں گے۔ اس ضمن میں ہمیں اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ پاکستان کے پہلے ڈیٹ بائی پروگرام کے تحت 1000 ارب کے قرض
بائی بیک کیے گئے۔ ایک فعال ری فنانسنگ پروگرام کے تحت مارک اپ میں ریکارڈ 850 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ قرضوں کی ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی میں 66% اضافہ کیا گیا، جس سے ہمارا ری فنانسنگ رسک کم ہوا اور مالیاتی استحکام میں اضافہ ہوا۔ ڈیٹ پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے تاکہ انویسٹر بیس کو بڑھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سکوک بانڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید پروڈکٹس کو لانچ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ڈیٹ مینج آفس کی ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے۔ پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جس کا مقصد دنیا کے سب سے بڑی اور گہری چینی کیپٹل مارکیٹ تک پاکستان کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ ایس او ای ریفارمز۔ جناب اسپیکر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز حکومتی خزانے پر 800 ارب روپے سے زیادہ کا سالانہ بوجھ ڈالتی ہیں۔ سبسڈیز، گرانٹس اور ایکوٹی کی مدد میں دی گئی حکومتی امداد کو شامل کیا جائے تو یہ تخمینہ 1 ٹریلین روپے سالانہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایس او ای ریفارمز مالیاتی نظم و ضبط کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ حکومت نے ایس او ایز کے حوالے سے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ ایس او ای ریفارمز کا ایک اہم ستون ان کی مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے، جس کے ذریعے ان کی مستقبل کی سمت یعنی پرائیویٹائزیشن، ری اسٹرکچرنگ یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ماڈل کا تعین کیا جاتا ہے۔ کابینہ کی ایک کمیٹی کے ذریعے اس کیٹیگرائزیشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرائیویٹائزیشن پہ جناب اسپیکر، عوامی شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانے، مالی بوجھ کو کم کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت ایک جدید اور متحرک نجکاری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ یہ حکمت عملی نان اسینشل سرکاری اداروں کی شفاف اور مؤثر نجکاری پر مرکوز ہے تاکہ مختلف شعبوں بالخصوص توانائی اور مالیاتی شعبے مسابقت، کارکردگی اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ مالی سال 2025-26 میں ہمارا ہدف ہے کہ ہم پی آئی اے اور روزویلٹ ہوٹل جیسی اہم ٹرانزیکشنز مکمل کریں اور ڈسکوز اینڈ جینکوز جیسی کلیدی احساسوں کو نجکاری کے لیے پالیسی اور ضابطہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نجکاری کو صرف ایک مالی اقدام نہیں بلکہ پاکستان کی سرمایہ منڈیوں کو وسعت اور گہرائی دینے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ منظم پبلک لسٹنگ اور آفرز کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت بڑھے، سرمایہ کاروں کی شرکت ممکن ہو اور عوام کی معیشت میں شمولیت کو فروغ دیا جا سکے۔ I would now want to talk about the right sizing of the federal government. جناب اسپیکر، ہم نے وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی تشکیل کو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق درست، منظم اور جدید بنانے کے اقدام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اہم اور بنیادی اصلاحات اس اصول پر مبنی ہے کہ حکومت عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس دہندگان پر کم سے کم بوجھ ڈالے، حکومتی اسٹرکچر میں انوویٹو آئیڈیاز کے لیے سازگار ماحول دستیاب ہو اور حکومتی کاروباری معاملات میں حصہ نہ بنے، بلکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، the private sector should lead the country۔ اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں۔ 45 کمپنیوں اور اداروں کو پریویٹائز، ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے۔